انسان تو اللہ سے ڈر بھی نہیں رہا ہے. شراب پینے والا شراب پیتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. زنا کرنے والا زنا کر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے. حرام کھانے والا حرام کا کھا رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے. قتل کرنے والا قتل کر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے. وہ تو اللہ سے بھاگ رہا ہے، وہ تو اللہ کو چھوڑ رہا ہے، مگر اللہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وہ تو اپنا رشتہ اللہ سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ اس سے رشتہ نہیں توڑ رہا ہے. اللہ زنا کے بعد بھی اس کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے، قتل کے بعد بھی اس کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے، شرک کے بعد بھی اس کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو تم نے پاپ کر کر کے، تم نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر بہت ظلم کر لیا، بہت اتیاچار کر لیا، اپنے آپ کو بہت ستا لیا. اے میرے گنہگار بندو آ جاؤ، تمہارا پروردگار تم کو اپنے دامن میں بلا رہا ہے، اپنی رحمت میں بلا رہا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے میرے بندو، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. 3 بڑے بڑے گناہوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور پھر ان 3 گناہوں سے اگر کوئی سچی توبہ کر لے تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا وہ بھی اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. آئیے پہلے ہم سورہ فرقان کی ان دونوں آیتوں کو سمجھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قرآن کا 19واں پارہ، سورہ فرقان کا آخری رکوع. اللہ اپنے متقی اور نیک بندوں کی صفات بیان کر رہا ہے، ان کی پہچان بتا رہا ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے، اللہ کے متقی بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے متقی بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، کسی بے قصور کو قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے. یہ 3 بڑے بڑے پاپ ہیں اسلام کی نظر میں. The top 3 crimes اسلام کی نظر میں 3 بڑے بڑے پاپ کون ہیں؟ شرک کرنا، ہتیا کرنا اور زنا کرنا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے، آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دو، اپنی اولاد کو مار ڈالو، اپنی اولاد کی ہتیا کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے، آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تم زنا کرو. یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں، شرک کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا. اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے ان 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا کہ میرے متقی بندے، میرے نیک بندے یہ 3 گناہ نہیں کرتے، اور اس کے بعد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو یہ پاپ کرے گا، جو شرک کرے گا، جو قتل کرے گا، جو زنا کرے گا، وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس کو قیامت کے دن ڈبل عذاب دیا جائے گا، ڈبل سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ کے عذاب میں ذلیل ہو کر کے ہمیشہ ہمیش رہے گا. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. اب اس پر میں آپ کی تھوڑی توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے یہ 3 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا إِلَّا، ہاں کچھ لوگ ہیں جن کو ایکسیپشن دیا گیا، کچھ لوگ ہیں جو یہ 3 بڑے بڑے گناہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کیا بچ سکتے ہیں. کون لوگ؟ فرمایا الا من تابا، جو سچی توبہ کر لے، وآمنا، جو ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرے. جو سچی توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے اور جو نیک عمل کر لے تو اس کو کیا ملے گا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ
ان کے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے, اللہ سے کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہے, اللہ کے فیصلے پر کوئی آبجیکشن کرنے والا نہیں ہے. اللہ تو غفور الرحیم ہے. یہ اس کی رحمت دیکھیے میرے ساتھی. آپ نے اللہ کو ناراض کرنے والے ٹاپ 3 کرائم کیے ہیں, شرک کیے ہیں, زنا کیے ہیں, قتل کیے ہیں. لیکن اگر آپ سچی توبہ کر لیں, اپنے آپ کو سدھار لیں, اپنے عمل کو بدل لیں, تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ صرف معاف کرنے کا وعدہ نہیں کر رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو سچی توبہ کر لے, ہم تیرے پچھلے تمام گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیں گے, اسے ایریز کر دیں گے, اسے مٹا دیں گے, اور گناہوں کی جگہ ہم نیکیاں لکھ دیں گے. اللہ اکبر. اس رب کی کریمی دیکھو میرے ساتھی, اس رب کی رحمت دیکھو کہ وہ ہم گنہگاروں پر کتنا مہربان ہے کہ ہم سچی توبہ کر لیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کو بھی تیار ہے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے بھی تیار ہے. آئیے ایک اور حدیث بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے, جب بندہ کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں, جب تک میرا بندہ گناہ نہ کر لے اس کے نام اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے. بندہ اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے, رات کو تہجد پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے, نیند لگ گئی, سو گیا, تہجد میں نیند نہیں اٹھ پائی, لیکن صرف پکا ارادہ کر کے سویا تھا, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ پکا ارادہ کر کے سویا تھا, عزم مصمم کر کے سویا تھا, میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. صرف نیکی کا ارادہ کرنے پر ایک نیکی مل رہی ہے. اور اگر بندہ نیکی کر لے, تہجد پڑھ لے, صدقہ خیرات کر لے, تو اللہ تعالیٰ 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکی کا ثواب دیتا ہے. ہم ایک نیکی کرتے ہیں, اللہ کبھی 10 نیکی کا ثواب بھی دیتا ہے, کبھی 100 نیکی کا ثواب بھی دیتا ہے, کبھی 500 نیکی کا ثواب بھی دیتا ہے, کبھی 700 گنا تک ثواب دیتا ہے. اور اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرے, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ میرے فرشتوں, جب تک میرا بندہ گناہ نہیں کر لے گا اس کے نام اعمال میں گناہ مت لکھنا. اور اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور وہ گناہ کے ارادے سے باز آ جائے, وہ گناہ نہ کرے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اکتبوہا لہو حسنا, اے میرے فرشتوں میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. اے اللہ, یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی. بندہ تو گناہ کا ارادہ کر رہا تھا, شراب پینے کا ارادہ کر رہا تھا, زنا کرنے کا ارادہ کر رہا تھا, کسی لڑکی کو چھیڑنے کا ارادہ کر رہا تھا, کوئی حرام کام کرنے کا ارادہ کر رہا تھا, اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا, ہاں اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا, اس نے گناہ نہیں کیا. اے اللہ تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی کیوں لکھ رہا ہے؟ فرمایا اکتبوہا لہو حسنتن فانما ترکہا من جرایا, اے میرے فرشتوں میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو, اس لیے کہ اس نے گناہ سے جو وہ بچ گیا ہے, وہ میرے ڈر سے بچا ہے, اس کے دل میں میرا ڈر آ گیا, اس کے دل میں میرا تقوی آ گیا, اس لیے میرے بندے نے گناہ نہیں کیا ہے, وہ میرا بندہ ایک نیکی کا حقدار ہے. اللہ اکبر. یہ اس رب کی شان کریمی ہے میرے ساتھی. وہ رب ہم پر کتنا مہربان ہے, اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے جو میں نے دوسری آیت پڑھی ہے, سورہ زمر کی آیت نمبر 53, آیت نمبر 53, اور یہ وہ آیت ہے کہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی, سب سے زیادہ مایوسی کو دور کرنے والی, دل میں امیدوں کی کرن پیدا کرنے والی اگر کوئی آیت ہے تو یہی آیت ہے, سورہ زمر کی آیت نمبر 53. آئیے ذرا اس آیت پر بھی ہم ایک نظر ڈالتے ہیں. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اے نبی آپ فرما دیجئے, کہہ دیجئے, اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. غور کیجئے گا, اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا اے نبی میرے گنہگار بندوں سے کہہ دیجئے, اے نبی شرابیوں سے کہہ دیجئے, اے نبی زانیوں سے کہہ دیجئے, اے نبی شرک کرنے والوں سے کہہ دیجئے, مگر اللہ کا انداز دیکھو. اللہ کہہ رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا, اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو,
इंसान तो अल्लाह से डर भी नहीं रहा है। शराब पीने वाला शराब पीता है, अल्लाह से नहीं डरता है। ज़िना करने वाला ज़िना कर रहा है, अल्लाह से नहीं डर रहा है। हराम खाने वाला हराम का खा रहा है, अल्लाह से नहीं डर रहा है। कत्ल करने वाला कत्ल कर रहा है, अल्लाह से नहीं डर रहा है। वो तो अल्लाह से भाग रहा है, वो तो अल्लाह को छोड़ रहा है, मगर अल्लाह उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। वो तो अपना रिश्ता अल्लाह से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्लाह उससे रिश्ता नहीं तोड़ रहा है। अल्लाह ज़िना के बाद भी उसको अपना बंदा कह रहा है, कत्ल के बाद भी उसको अपना बंदा कह रहा है, शिर्क के बाद भी उसको अपना बंदा कह रहा है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, ऐ मेरे बंदो, तुमने पाप कर करके, तुमने गुनाह कर करके अपनी जानों पर बहुत जुल्म कर लिया, बहुत अत्याचार कर लिया, अपने आप को बहुत सता लिया। ऐ मेरे गुनहगार बंदो, आ जाओ, तुम्हारा परवरदिगार तुमको अपने दामन में बुला रहा है, अपनी रहमत में बुला रहा है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म करने वाले मेरे बंदो, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। जानते हो अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है? चलिए मैं 2 हदीसें आपको पढ़ के सुनाता हूं, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मियत रहमा, अल्लाह ताला के पास 100 रहमतें हैं, 99 रहमतें उसने अपने पास रखी है, एक रहमत उसने दुनिया में उतारी है। दुनिया में जो मां को बच्चों से प्यार है, जो दुनिया के बड़े बड़े दरिंदे, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, ये भी अपने बच्चों पर जो दया दृष्टि करते हैं, जो कृपा करते हैं, जो रहम करते हैं, जो मर्सी उनके दिल में आती है, जो प्यार और मोहब्बत एक माँ के दिल में उमड़ता है, जानवरों के दिल में, इंसानों के दिल में, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो एक रहमत जो अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारी है, उस एक रहमत की वजह से ये होता है। जो माँ के दिल में बच्चा जितना भी नाफरमान हो जाए, माँ कभी बच्चे से रिश्ता नहीं तोड़ती है, माँ कभी बच्चे को सताती नहीं है, माँ बच्चे से कभी बदला नहीं लेती है। जंगली जानवरों के अंदर भी, जहरीले जानवरों के अंदर भी अपने बच्चों के लिए जो प्यार है, जो प्रेम है, वो अल्लाह की एक रहमत की वजह से है। 99 रहमतें अल्लाह ताला ने अपने पास रोक के रखी, और वो 99 रहमतें कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने गुनहगार बंदों को अता करेगा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करेगा। दुआ करो अल्लाह की रहमत हमें भी नसीब हो जाए मेरे साथियों। इतना रहीम है वो परवरदिगार। एक जंग का मौका था, जंग में मुसलमानों ने कैदी पकड़े थे, कुछ मर्द भी कैदी बन के आए थे, कुछ औरतें भी कैदी बन के आई थी। उन्हीं कैदियों में एक औरत थी जो अपने बच्चे से बिछड़ गई थी, दूध पीता बच्चा उसका कहीं बिछड़ गया था। नबी अकरम का गुजर हुआ, आपने देखा औरत अपने बच्चे के लिए बहुत बेचैन है। माँ को बच्चे से जो प्यार होता है सारी दुनिया जानती है, माँ की ममता की मिसाल दी जाती है। और जब बच्चा दूध पीने के पीरियड में हो तो न माँ को बच्चे के बिना करार मिलता है, न बच्चे को माँ के बिना करार मिलता है। नबी अकरम ने देखा औरत तड़प रही है बच्चे के लिए, दूर कहीं उसको अपना बच्चा नजर आ गया, औरत दौड़कर अपने बच्चे के पास जाती है, अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है, अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती है। बच्चा जब माँ के सीने में आता है, बच्चा रोते रोते खामोश हो जाता है, माँ के दिल को भी करार मिल जाता है। नबी अकरम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या बताओ ये माँ जो अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, क्या अपने बच्चे को आग में डालना चाहेगी? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, माँ तो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, माँ अपने बच्चे को कभी आग में नहीं डालेगी। आपने फरमाया, लल्लाहु अरहम मिन हाज़िहिल मरातिबि वलदिहा। ऐ मेरे सहाबा, इस औरत को अपने बच्चे से जो प्यार है, इस औरत को अपने बच्चे से जो प्रेम और मोहब्बत है, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला अपने बंदों से करता है। अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम की आग में डालना नहीं चाहता है, लेकिन बंदे अल्लाह की इतनी नाफरमानियां करते हैं, शिर्क करते हैं, कत्ल करते हैं, जिना करते हैं, और फिर तौबा भी नहीं करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला जहन्नम की आग में डालेगा, वरना अल्लाह ताला तो बहुत रहीम है, अपने बंदों को जहन्नम की आग में वो नहीं डालना चाहता। कुरान की आयत, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 हमें यह बता रही है कि अल्लाह कितना रहीम है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए इस्लाम हमको सिखाता है हम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आते हैं और आकर के कहते हैं, इब्राहीम आपको बेटा होने वाला है। उन्होंने कहा, मुझे बेटा होगा, 80 साल की उम्र हो चुकी है, बुढ़ापे में मुझे बेटा होगा। फरिश्तों ने कहा कि हाँ आपको बेटा होगा, और इब्राहीम आप अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो।
ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اے فرشتوں کیسی بات کر رہے ہو، اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، جو بھٹک جاتے ہیں، ایمان والا کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، یعقوب علیہ السلام ایک بیٹا جس کا نام یوسف تھا، وہ بیٹا بچپن میں بھائیوں کی سازش سے غائب ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا بیٹا، بھائی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ابا جان آپ کے بیٹے کو عزیز مصر نے روک لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بھی کوئی پلاننگ ہے، کہتے ہیں اذهبوا، اے میرے بچوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخی، اور جا کر کے یوسف کو تلاش کرو اور یوسف کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، فرمایا اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو قرآن کا طریقہ ہے وہ اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اسی لیے پانچوں ٹائم کی نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھی یاد کرتے ہیں، اس کی رحمت کو بھی یاد کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا رب ہے، جو بہت مہربان ہے، بہت رحم والا ہے اور بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ ڈے آف جسٹس کا مالک ہے، وہ انصاف کے دن کا مالک ہے، وہ انصاف بھی کرے گا، وہ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ بھی دے گا۔ ہمیں اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، اسی لیے الرحمن الرحیم بھی کہا گیا اور مالک یوم الدین بھی کہا گیا۔ قرآن کی آیت دنیا کے تمام گنہگاروں کو دعوت دے رہی ہے، اے شراب پینے والو، اے زنا کرنے والو، اے قتل کرنے والو، اے غلط کاموں میں اپنے ہاتھوں کو ملوث کرنے والو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ لوگ کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے، اسے بھولا نہیں کہتے، لیکن دنیا والے پھر بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ شرابی اگر سدھر بھی جائے تو تانا مارنے والے تانا مار دیتے ہیں، ارے یہ تو پہلے شراب پیا کرتا تھا۔ کوئی برا انسان نیک بن جائے، دنیا والے کبھی نہ کبھی تانا مار دیتے ہیں، ارے تمہارے پہلے کی زندگی کیا ہمیں معلوم نہیں ہے، تم پہلے کیسے تھے۔ اس کے ماضی کو یاد دلا دلا کر کے، اس کی پچھلی زندگی کو یاد دلا دلا کر کے لوگ تانا مارتے ہیں، مگر اے اللہ تو کیسا کریم ہے، تو کیسا رحیم ہے، تو کیا اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا میرے بندو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم سچی توبہ تو کر لو، تم اللہ سے معافی تو مانگ لو، تم اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہا تو لو، تم اللہ کے سامنے گڑ گڑا تو لو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ اللہ ایک بار بھی پلٹ کے پچھلے گناہوں کا تم سے کوئی حساب و کتاب نہ لے گا، ایک بار پلٹ کر کے تمہاری پچھلی زندگی کا نام بھی نہ لے گا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اچھا اللہ نے یہ کیوں کہا کہ گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے؟ اس میں بھی ایک سبق ہے۔ جب ہم کوئی پاپ کرتے ہیں، جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو دوسروں کا نقصان نہیں کرتے، ہم پہلے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر گنہگار، دنیا کا ہر پاپی، دنیا کا ہر غلط کام کرنے والا سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ گناہوں کا اثر اس کی اپنی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ آج زنا کرنے والے کیوں ایڈز کی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، آج شراب پینے والے کیوں کینسر کے مریض ہو رہے ہیں،